اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا، یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا عنقریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے تو یقیناً اس کے بعد آپ علیہ السلام کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لی اور اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور انتخاب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ہمارے وقت مقررہ کے لیے۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آخری وقت تک اس مشرکانہ فعل پر قائم رہے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب اس تطہیر فرج کے بعد اجتماعی توبہ کا مرحلہ تھا، جس کے لیے اگر موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کے 70 افراد کو ساتھ لے کر کوہ طور پر حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیاي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی۔ اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء، مگر یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہمارا پشت پناہ ہے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے یہی الفاظ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ انا عدنا الیک، ہم تیری جناب میں رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ نے فرمایا کہ میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو اسے میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو لوگ ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اتباع کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے جن کو آخری رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معیار کے مطابق پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، اور جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا وہ بھی امی تھے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح علامات ان کو تورات اور انجیل دونوں میں ملیں گی۔ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے۔ بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے بھی حرام کر دی گئی تھی۔
جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 190 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے فرمایا کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سے ایسی تمام بندشیں اٹھا دیں گے اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کی گردنوں پر پڑے ہوں گے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔